ایک شخص بہت ہی غریب تھا۔ غربت سے تنگ آ کر اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ایک رئیس شخص کی غلامی کی جائے۔ اس کی بیوی نے اسے اجازت دے دی۔ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی اور ابھی پہلا بیٹا بھی پیدا نہیں کیا تھا۔ اپنی بیوی کو بڑی جوانی میں چھوڑ کر وہ غلامی کے لیے رئیس شخص کے پاس چلا گیا تاکہ آنے والے بچے کا بہتر مستقبل بن جائے۔ وہ دور دراز ایک شہر میں چلا گیا اور 20 سال تک اس رئیس آدمی کی خدمت کی۔ 20 سال بعد اس رئیس آدمی سے اجازت لی کہ اب وہ گھر جانا چاہتا ہے۔ رئیس آدمی بہت سخی تھا۔ اس شخص نے اسے بہت ساری گائیں، بکریاں اور اونٹ دیے اور اب وہ امیر بن گیا اور مالا مال بن کر واپس گھر جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ واپس آ رہا تھا کہ صحرا سے گزر ہوا اور راستے میں اسے ایک جھونپڑی ملی۔ اس میں ایک درویش آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس اس نے رات گزاری۔ غریب آدمی نے درویش سے گزارش کی کہ اسے ایک نصیحت کی جائے۔ درویش آدمی نے کہا، میں نصیحت تو کرتا ہوں مگر اس نصیحت کی قیمت وصول کرتا ہوں۔ اس غریب شخص نے بزرگ سے نصیحت کی قیمت پوچھی تو بزرگ شخص نے کہا کہ میں ایک نصیحت کی 1 اونٹ قیمت لیتا ہوں۔ اس غریب آدمی نے سوچا کہ اب میں تو مالدار ہو گیا ہوں، کیوں نہ اس بزرگ سے نصیحت لی جائے تاکہ میرا کچھ بھلا ہو جائے۔ اس شخص نے بزرگ کو اس کی قیمت ادا کی۔ بزرگ شخص نے نصیحت کی کہ جب بھی آسمان پر تارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراً کسی پہاڑ میں چلے جانا، سیلاب آئے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت میرے کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش نے کہا کہ نئی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اس شخص نے ایک اور اونٹ درویش کو پیش کیا۔ درویش نے اس کو دوبارہ نصیحت کی کہ جب بھی کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت بھی میرے کسی کام کی نہیں، مجھے اور نصیحت کی جائے۔ بزرگ نے کہا کہ میں تمہیں مزید نصیحت کروں گا لیکن اس کے لیے تمہیں اور قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اس شخص نے ایک اور اونٹ بزرگ کے حوالے کیا تاکہ اسے ایک اور نصیحت ملے۔ بزرگ نے اس شخص کو ایک اور نصیحت کی کہ کبھی بھی کسی کو قتل کر کے نہ سونا، بے شک رات کو تم پچھتا کر سو جانا مگر کسی بھی شخص کو قتل نہ کرنا۔ اس شخص نے سوچا کہ میں اتنے اونٹ ضائع کر چکا ہوں، اب میں مزید کوئی نصیحت نہیں لیتا۔ وہ چپ کر کے سو گیا۔ اس شخص کا سفر بہت لمبا تھا اور کئی دن سفر میں لگے۔ کئی دن سفر میں رہنے کی وجہ سے وہ بزرگ کی تینوں نصیحتیں بھول گیا۔ سفر کے دوران وہ ایک رات ایک گاؤں میں پہنچا۔ رات کو جب وہ سونے لگا تو اس نے آسمان پر دیکھا کہ تمام ستارے ایک لائن پر ہیں۔ ستاروں کو لائن میں دیکھ کر اس شخص کو درویش کی نصیحت یاد آ جاتی ہے۔ وہ شخص شور مچاتا ہے، گاؤں والوں پہاڑ پر چلے جاؤ، سیلاب آنے والا ہے۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ وہ شخص اپنا تمام مال لے کر پہاڑ پر چلا جاتا ہے اور صبح اٹھتا ہی دیکھتا ہے کہ نیچے سیلاب آ گیا ہے اور سارے گاؤں والے غرق ہو گئے ہیں۔ وہ کچھ دن پہاڑ پر رہتا ہے۔ جب سیلاب کا پانی کم ہوتا ہے تو وہ اپنی اگلی منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ اب وہ ایک اور گاؤں میں پڑاؤ ڈالتا ہے۔ رات کو وہ ایک اور شخص کے گھر میں قیام کرتا ہے جو باتیں تو بہت اچھی کرتا ہے لیکن اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک ہوتی ہے۔ وہ چمک دیکھ کر اس شخص کو بزرگ کی دوسری نصیحت بھی یاد آ جاتی ہے۔ رات کو اسے کشمکش میں نیند نہیں آتی۔ وہ اٹھا اور بستر کو اس طرح پھیلا دیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی سویا ہوا ہے اور خود اٹھ کر ایک کونے میں چھپ گیا۔ وہ آدمی آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک خنجر دیکھ کر غریب آدمی پریشان ہو گیا۔ آدمی نے بستر دیکھے بغیر ہی خنجر سے پے در پے وار شروع کر دیے۔ غریب آدمی نے اسے پیچھے سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا اور اس کو باندھ دیا۔
اس طرح اس غریب آدمی کی بزرگ کی نصیحت کی وجہ سے جان بچ گئی۔ اب وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ آخرکار اپنے گاؤں پہنچ جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی گھر کے پاس پہنچتا ہے تو رات کا وقت ہوتا ہے۔ وہ شخص دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کسی کڑگل جوان کے ساتھ چارپائی پر سوئی ہوئی ہے۔ اس غریب شخص کو بہت غصہ آیا اور دل میں خیال آیا کہ میں اس شخص کو قتل کر دوں۔ جیسے ہی وہ قتل کا ارادہ کرتا ہے اسے اس درویش کی نصیحت یاد آ جاتی ہے کہ کبھی بھی کسی کو قتل نہ کرنا۔ وہ شخص سوچتا ہے کہ پہلی نصیحت بھی میرے کام آئی، بزرگ کی دوسری نصیحت بھی میرے کام آئی، لہٰذا وہ اس نوجوان کو چھوڑ کر غصے میں اپنے گھر سے باہر چلا جاتا ہے اور ساری رات باہر گاؤں میں گزارتا ہے۔ صبح ہوتے ہی اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ وہ لوگوں سے اپنے بارے میں دریافت کرے اور لوگوں سے پوچھے کہ وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ وہ جیسے ہی گاؤں کے لوگوں سے اپنے بارے میں دریافت کرتا ہے تو گاؤں والے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت ہی غریب تھا اور برسوں پہلے روٹی روزی کے لیے شہر چلا گیا تھا۔ اس نے مزید دریافت کیا کہ جب وہ جانے لگا تو اس کی کیا کوئی اولاد تھی؟ گاؤں والوں نے اسے بتایا، ہاں، اس کی اولاد تو کوئی نہیں تھی، لیکن اس کے جانے کے بعد اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اب وہ بیٹا کہاں ہے؟ تو گاؤں والوں نے اسے بتایا کہ اب اس کا بیٹا بڑا ہو چکا ہے، اب وہ کڑگل جوان بن چکا ہے۔ اس شخص کے ذہن میں آیا کہ رات کو جو جوان میری بیوی کے ساتھ چارپائی پر سویا ہوا تھا اس کا بیٹا ہی تھا جسے وہ قتل کرنے لگا تھا، اور ان بزرگ کی نصیحت کی وجہ سے وہ بچ گیا۔ وہ گھر گیا اور اپنی بیوی اور بیٹے سے ملا اور اب وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ دوستو، سچ ہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا نصیحت کرے تو اس کو پلے سے باندھ لینا چاہیے۔ آج کل جب بزرگ نصیحت کرتے ہیں تو اولاد آگے سے ٹال دیتی ہے۔ ہمیں ہر نصیحت پر غور کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، اس طرح کی مزید سبق آموز ویڈیوز کے لیے اس ویڈیوز کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔